وَتَمْلِكُونَ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ۔ کامیابی صرف دنیا کی نہیں بھائیو، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اللہ فرماتا ہے ساری زمین کی حاکمیت جو ہے تمہارے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ محبت رسول کا پہلا تقاضا اب لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں وہ دن تھا جس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا کوئی مخالف نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا کوئی دشمن نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے اختلاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے تنازعات کا حل محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا حل پیش کیا ہے، سب نے من و ان قبول کیا ہے، دل سے تسلیم کیا ہے کہ جو فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں گے وہ حق اور سچ کا ہوگا، اس کے اندر کسی کو شک شبہ کرنے کی ضرورت۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا۔ تو پہلا محبت رسول کا امتحان اللہ احکم الحاکمین نے لیا۔ تو جو سارے کہہ رہے تھے ما جربنا کا الا صدقا، تو چند لمحات پہلے کہہ رہے تھے ہم نے آپ کو سچا بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے، انہی میں سے پھر آوازیں آنا شروع ہو گئیں، تبا لکا یا محمد، اے محمد آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، آپ کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں چند لمحات پہلے تک محبت رسول میں کیا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی عقیدت میں کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہیں گے اس ہمارے اوپر لشکر جو ہے حملہ آور ہونے والا ہے، ہم تسلیم کریں گے، مان لیں گے، لیکن فرمایا یہ بات نہیں مانیں گے کہ تم یہ کہو کہ دنیا کے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو، ان بتوں کو چھوڑ دو، مشرکین مکہ کے جو عقائد ہیں ان کی نفی کر دو، آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے۔ مطلب بھائیو اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اپنی مرضی سے محبت کرتے رہے تو ٹھیک ہے، جو اصول رب کا قرآن بیان کر رہے ہیں، جو اصول اللہ کا الحاکمین قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی تمہیں اس لیے دیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو فرمایا ان کی مدد بھی یہی ہے، ان کی توقیر بھی یہی ہے، اس کا پہلا تقاضا پورا کیا جائے کہ یہ مانا جائے اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں اور آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب یہ گواہی جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ اگر مجھے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت ہے تو پھر یہ اقرار میری زبان پہ بھی آنا چاہیے، اس کی تصدیق میرے دل میں بھی آنی چاہیے، اور اس کے مطابق میرا پورا جسم جو ہے عملی لحاظ سے بتائے کہ میں اس کے اوپر جو ہے کاربند ہوں، اس کے اوپر میں کھڑا ہوں۔ چند لمحات پہلے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، چند گھڑیاں پہلے صادق امین ہونے کا اعلان کر رہے تھے، لیکن اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے محبت بنا لی، اپنی آرزوؤں اور اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے اور اپنے ارد گرد کے رسم و رواج کے مطابق انہوں نے محبت اختیار کی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو بددعائیں دے رہے ہیں، اور دیکھیں جنہوں نے دل و جان سے تسلیم کر لیا اللہ کا الحاکمین نے ان کے جنتی ہونے کی گارنٹیاں دے دی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے محبت رسول کے اس پہلے تقاضے کو پورا کر دیا، صحیح معنوں میں ایمان لے کے آئے، اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں۔ اور جب حشر کے میدان میں انبیاء بھی اللہ کے غضب و غضب کو دیکھ کے کانپ رہے ہوں گے اور اللہ کے حضور یہ التجا کر رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے آج ہمیں جنت کا وارث بنا دے، اس وقت محبوب پیغمبر کے امتی جنہوں نے صحیح معنوں میں محبت رسول کے اس پہلے تقاضے کو پورا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس دن میں انہیں راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ ان سے راضی ہے کہ انہوں نے محبت رسول صحیح معنوں میں اختیار کی، وہ چلتے زمین پہ تھے، چلنے کی آوازیں آسمانوں میں جنت کے اوپر سنائی دیتی ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں آج کے بعد ایک نیکی بھی نہ کریں، ان کے اوپر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، ہر دروازہ منتظر ہے۔ کاش کہ محبوب پیغمبر کا یہ محبوب صحابی جو ہے ہمارے راستے جنت میں داخل ہو، ہمارا اعزاز باقی دروازوں کے اوپر بڑھ جائے۔ تو بھائیو، محبت رسول کا پہلا تقاضا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے کے آئیں۔ ایمان کیسا لے کے آنا ہے؟ دیکھیں آج امت کئی فرقوں میں بڑھ چکی ہے، کئی گروہوں میں، کئی جماعتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے، اقرار باللسان، سب سے پہلے اپنی زبان سے اقرار کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے، صحیح معنوں میں زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، سارے تصرفات اس کے ہیں، وہی حاضر و ناظر ہے، وہی اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، ہر چیز اسے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اس کا اقرار کیا جائے اور یہ اقرار کیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور آخری رسول ہیں۔ زبان سے اس کا اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے اظہار کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ اب بند کمرے میں تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کا پیغام صحیح ہے، ہم مانتے ہیں آپ کا مشن صحیح ہے، ساری حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن زبان سے صرف یہ اقرار نہیں کر رہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسول۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا جنہوں نے ساری زندگی مرتے دم تک جو ہے اپنے بھتیجے کی مدد کی، ہر لحاظ سے مدد کی، ہر میدان میں مدد کی، ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈھال بن کے کھڑے ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام پاس بیٹھے ہیں، قریب المرگ ہیں، سکرات موت طاری ہونے والی ہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اے نبی، اے چچا، آپ مانتے ہیں کہ میں درست ہوں، آپ مانتے ہیں میرا پیغام بھی درست ہے، پھر زبان سے ایک مرتبہ پڑھ دیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسول۔ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہتے، میرے کان میں ہی پڑھ دیں، رب کے حضور میں آپ کی شفاعت کرنے والا بنوں گا۔ تو پاس مشرکین مکہ جو بیٹھے تھے کہا بھتیجے مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ تانا دیں گے کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا تھا، اپنے بھتیجے کے دین کا اقرار کر لیا تھا، اب ہر لحاظ سے مدد کی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مدد بھی کی ہے، عزت و توقیر بھی کی ہے، لیکن جو پہلا تقاضا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پہ جو ایمان ہے اس کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، وہ نہیں کیا تو بھائیو اللہ کا ملحاکمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اے محبوب پیغمبر علیہ السلام یاد رکھیں اور اپنی امت کے لوگوں کو یہ اصول بتا دیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ جب تک اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں اپنی زبان سے اقرار نہیں کر لیتے، ان وقت تک ان کا ایمان رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور کسی کی چاہت پہ اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟ صراط مستقیم اللہ کسے دکھاتا ہے؟ جو بھائیو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، جسے جستجو ہوتی ہے، جس کے دل میں یہ تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ میں جہنم سے بچ کے جنت کا وارث بن جاؤں۔ تو اللہ کا ملحاکمین نے یہ اصول بتایا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور وہ تقاضے جو رب کا قرآن بیان کر رہے ہیں کہ ایمان لے کے آنا ہے، اس کا پہلا تقاضا زبان سے اقرار کرنا ہے، دوسرا تقاضا وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، دل سے تصدیق بھی کرنی ہے کہ اللہ کا ملحاکمین کی ساری باتیں 100% درست ہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام واقعی اللہ کے بندے آخری نبی اور رسول ہیں، دل سے اس حقیقت کو تسلیم بھی کرے۔ اگر نہیں کرتا، دل اس بات کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا،
भाइयों सफ़े अव्वल के नमाजी भी हो तो कुरान का फैसला सुन लें, इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फली मिनन नार। तो जुबान से ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ हैं, जब मुनाफिकों के पास जाते हैं, जब मुखालिफिन के पास जाते हैं, जब यहूदो नसारा के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं तुम्हारे पास हैं। यानी उनका दिल जो है इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा कि आप अल्लाह के बंदे आखिरी नबी और रसूल हैं। इस हकीकत को नहीं मानते कि आपके पैगाम के अंदर फलाह बहबूद है, आपके मिशन के अंदर कामयाबी है, आपके पैगाम के अंदर दुनिया आखिरत की इज्जत और तौकीर है। अब जिनका दिल तस्दीक नहीं कर रहा, अब जाहिर वो इकरार कर चुके हैं, कलमा पढ़ चुके हैं, लेकिन जब ईमान वालों के पास आते हैं कहते हैं हम तुम्हारे पास हैं। जब मुखालिफिन के पास जाते हैं कहते हैं तुम्हारे पास हैं। अल्लाह कमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है, फरमाया ऐसे लोगों का ईमान रब को मंजूर नहीं है। अब इन्होंने नमाजें भी पढ़ी हैं मुनाफिकीन मदीना ने, इन्होंने रोजे भी रखे हैं, सदकातो खैरात भी दिए हैं, हर नेकी का मौका जो इन्हें मुयस्सर आया है सारा कुछ किया है, लेकिन वो ईमान का दूसरा तकादा तस्दीकुम बिलकल्ब, कि दिल के अंदर तस्दीक भी हो, दिल 100% माने। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। जहाँ अल्लाह की बात आ जाए, जहाँ महबूब पैगम्बर सलाम की बात आ जाए, ईमान का तकादा ये है वहाँ इंसान अपनी राय के घोड़े ना दौड़ाए, अपने बड़ों की बात को पेश ना करे, अपने अबाओ वजदाद के दीन की बात ना करे। मेरा बाप ऐसा करता रहा, मेरा दादा ऐसे करता रहा, मेरे मोहल्ले के लोग ऐसे करते हैं, मेरे कबीले के लोग ऐसे करते हैं। नहीं नहीं, दिल इस बात की तस्दीक करे कि हाँ जहाँ अल्लाह की बात आ गई है, जहाँ रब के महबूब पैगंबर की बात आ गई है, वहाँ सारी कायनात की बात छोड़ सकता हूँ, लेकिन इनकी बात को मुस्तरद कर सकता